شجاع الدین شیخ صاحب، بڑا اہم موضوع ہے، مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب جس طرف اس موضوع کو لے گئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور گفتگو کریں. دروس قرآن، پھر تربیت، پھر اصلاح معاشرہ، ان سب چیزوں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دسترس بھی دی ہے، اور پھر اس معاشرے کی نبض سے واقفیت ہے. کیا سمجھتے ہیں والدین کا کردار کتنا اہم ہے، تعلیمی اداروں کا، اساتذہ کا کردار کتنا اہم ہے، پھر ان دونوں کے درمیان کنیکشن کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک والدین کا تعلق ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت معروف حدیث ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر. اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کھیل تماشے تو رسول اللہ کے دور میں بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، گانے باجے کی محفلیں اس دور میں بھی ہوا کرتی تھی، رقص و سرور کی مجالس اس وقت بھی ہوا کرتی تھی، شیطان اس دور میں بھی موجود تھا، نفس اس دور میں بھی موجود تھا. مگر حضور فرماتے یہ والدین ہیں جو اس بچے کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. نپولین کا بڑا مشہور جملہ ہے، وہ نپولین کو ہم آج بھی کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے کسی تعلیمی ادارے میں، کسی تعلیم جو عصری علوم کے ادارے ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں کوئی سرٹیفیکیشن کورس ہے جو ایک بچی کو بتاتا ہو کہ اس نے کل کیسی ماں بننا ہے؟ یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو عورت پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. کہتے ہیں نا کہ حال وہ مردوں کے حوالے، کمانا ہے، معیشت کو چلانا ہے، اور مستقبل وہ عورت کی گود میں دیا گیا. تو یہ وہ پہلو ہے کہ جو ماں باپ، اچھا ماں اور باپ دونوں ضروری ہیں. کئی باپ کہتے ہیں کہ جی میں تو کما رہا ہوں اور بیوی جو ہے وہ ذمہ داری پوری کرے گی بچوں کی پرورش کی. قطعاً نہیں، دونوں کی ذمہ داری اہم ہے. یعنی دونوں کو یہ تو یاد ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اگر یہ بھی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر وہ دعا تب کریں گے جب ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. وہ صدقہ جاریہ تب بنیں گے جب ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. تو بہرحال بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے، اس کا پہلا مینٹورشپ کا جو ادارہ ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، جہاں یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری بڑی اہم ہے. اس سے آگے چلتے ہیں تو اساتذہ کا کردار آتا ہے. کہا گیا کہ بھائی استاد کیا ہے؟ کہا بہت ساری فیکٹریاں ہوتی ہیں، کسی فیکٹری کے اندر پلاسٹک کے کھلونے بنتے ہیں، کسی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانکس کے آئٹم بنتے ہیں. استاد وہ فیکٹری ہے جہاں انسان بنتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں انسان بنتے ہیں. وہ کہا نا کہ ماں باپ تو بچے کو جو ہے وہ عرش سے فرش پہ لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، استاد اس کو فرش سے عرش کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کی کردار سازی، اس کے مقام کی بلندی. تو آج تو کردار ہی ختم ہو گیا نا، ہماری تو ویلیوز ختم ہو گئیں. آج تو استاد، آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہے کہ وہ تو استاد ٹائم دیکھتا ہے کہ بھائی 1 گھنٹے کے مجھے 5,000 روپے ملتے ہیں، یا کہیں زیادہ ہوا تو 25,000 روپے ملتے ہیں، تو یہ میرا ٹائم پورا ہو گیا، اب کل بات ہوگی. اور ہم ان اساتذہ کو جانتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو فرق ہو گیا نا اصل میں. یعنی یہ بچہ، یہ بچی، یہ طالب علم، یہ اولاد، یہ تو میرا ایسٹ ہے، یہ میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اگر ماں باپ کو یہ بات سمجھ آ رہی، اگر استاد کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تب تو ہم صحیح رخ پر جا سکیں گے. لیکن آج وہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ، مٹیریلزم کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے. جیسے مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ وہ نظام تعلیم کا بگاڑ ہے نا. اس نظام تعلیم نے تو ہمیں بچپن سے کبھی یہ سکھایا کہ سینگ از بلیونگ، جو نظر آ رہا ہے اسی کو مانیں گے. حالانکہ یہ بات تو ہمارے عقیدے کے بالکل برخلاف ہے. ہم تو مانے بیٹھے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ سارا ٹکراؤ ہے ایمان اور مادہ پرستی کا. یا بقول ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ مارکہ روح و بدن کا مسئلہ ہے. تو آج اگر یہ مٹیریلزم غالب ہے تو وجہ وہ ہمارا نظام تعلیم ہے، جس کی جڑ اور بنیاد کے اندر یہ مادہ پرستی ہی موجود ہے. ہمیں پہلے دن سے جو وحی عطا کی گئی، اللہ نے پہلے دن سے کلیئرٹی دے دی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے. اب اقرا کے نام سے بھی ادارے، یعنی دینی ادارے بھی ہیں اور دیگر یونیورسٹیز بھی ہیں، مگر اس اقرا کے ساتھ رب کا نام، اور اس اقرا کے ساتھ رب کی جو کنڈیشنز ہیں، اور اس اقرا کے ساتھ وحی کا نور، یہ ہم نے بریک کر دیا. تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ بگاڑ ختم، بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ جب وہ یہ سارا 11 مہینے یہ دیکھ کر آ رہا ہے اور اٹھان اس کی اس بنیاد پر ہے مادہ پرستی پر، تو بٹ نیچرل رمضان میں کرکٹ بھی چلے گی، نیٹ فلکس بھی چلے گا، اور پھر کھلواڑ بھی ہوگا. یعنی آپ غور کریں، مجھے معاف کیجئے گا کہ سال بھر جس چینل پر ہفتے میں ایک پروگرام دین کا نہیں آتا، وہ چینل جو ہے وہ 12 گھنٹے رمضان ٹرانسمیشن دکھا رہا ہے. اس کو ہوا کیا ہے آخر؟ یہ سوچنے کی بات ہے اصل میں.
اس کے مالک کو سمجھ میں آ گئی, سرمایہ دار کو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی قوم کے جذبات ہیں, جذبات کو تھوڑا سا کیش کرو, پیسہ بناؤ. یعنی 12 گھنٹے کی نشریات وہ چینل دکھا رہا ہوتا ہے جو سال بھر فلمیں دکھائے گا, ڈرامے دکھائے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے یہ اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں, مجھے معاف کیجیے گا, یہ پیچھے سارا پیسہ ہے, اٹھان وہی مادہ پرستی کی بنیاد پر ہے. تو رمضان تو وہ مہینہ تھا کہ اس مادہ پرستی کا رد تھا, ہم اپنی روح کو بیدار کریں. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جہاں ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. رمضان وہ مہینے کہ جہاں اس مادہ پرستی کا رد ہو اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی ہو, تاکہ اس کے اثرات ساری زندگی ہمارے سامنے آئیں. تو بٹ نیچرل ماں باپ کا کردار بھی اہم ہے, استاد کا کردار بھی اہم ہے, تعلیمی ادارے کا کردار بھی بڑا اہم ہے, اور کوئی شک نہیں کہ اس وقت میڈیا کا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہے. ان سارے کرداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور اس کے لیے بھارت یہ مجالس ہیں, یہ محفلیں ہیں, یہ قرآن کا درس ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ جو اگر دلوں میں اترے اور اگر ایمان اندر بڑھتا ہے تو پھر انشاءاللہ ماں باپ بھی اس ایمان کی روشنی میں, استاد بھی اس ایمان کی روشنی میں, یہ میڈیا والے بھی بھائی مسلمان ہیں, کوئی خدا واسطے کا بیر تھوڑے ہی ہے, یہ بھی ایمان کی روشنی میں جب اپنے اپنے کردار کو ادا کریں گے تو ایک بہتر نسل کو ہم پروان چڑھا سکیں گے, جو ہمارے لیے اس امت کے لیے نفع کا باعث بنے گی. ورنہ آج امت تڑپتی ہے, آج امت کا خون بہتا ہے, آج امت کے بچوں کے لیے فلسطین کے اندر ایک پانی کی بوٹل ہم پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ ایمان کی کمزوری کا معاملہ, قرآن پاک سے دوری کا معاملہ ہے. ورنہ جب یہ ایمان دلوں میں ہوتا ہے نا, اور قرآن تھاما ہوا ہوتا ہے بندے نے, تو 313 نہتے بھی کھڑے ہوتے ہیں نا, تو 1000 کا لشکر جو ہے وہ شکست کھاتا ہے, اور اللہ اس دن کو یوم الفرقان قرار دیتا ہے. تو ہماری اصل دعوت ہے رجوع القرآن کی, رجوع القرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری, اور یہ ایمان بندے کو کھڑا کرتا ہے, گھر میں بھی کھڑا کرے گا, معاشرے میں بھی کھڑا کرے گا, عدالت میں بھی کھڑا کرے گا, پارلیمنٹ میں بھی کھڑا کرے گا, اور باطل کے مقابلے میں بھی کھڑا کرے گا. ہمارے بھائی شفیق صاحب فرما رہے تھے, میں ان کی بات کو ایڈ کر دیتا ہوں. آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم اپنی اس قوم کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی کے لیے آواز بلند کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں. ہمارا ایمان کھڑا نہیں کر رہا ہمیں, ہمارا ایمان ہمیں گوارا نہیں کروا رہا کہ میرے بچے, میرے بھائی, میری بہنیں آج وہ پس رہے فلسطین کے اندر, مگر ہے کہ ہمارے کھلواڑ ختم نہیں ہو رہے. تو اس ایمان کے لیے, اس قرآن کے ساتھ تعلق, یہ اگر ہم کر پائیں گے تو استاد کا بھی, ماں باپ کا بھی, تعلیمی ادارے کا بھی, اور میڈیا کا کردار بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. www.darsequran.com